اس تقریب میں موجود ہیں اور ان کی جانب سے شجرکاری مہم کے سلسلے میں پودا لگایا جا رہا ہے۔ وزیراعظم عمران خان نے منصوبے کا افتتاح بھی کیا اور وزیراعظم عمران خان نے شجرکاری مہم کے تحت پودا بھی لگایا ہے۔ یہ مناظر آپ آج نیوز کی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان اس تقریب میں موجود ہیں اور وزیراعظم عمران خان نے شجرکاری مہم کے لیے پودا بھی لگایا ہے۔ وزیراعظم عمران خان نے منصوبے کی تختی کا نقاب کشائی بھی کی اور اس جو منصوبہ تھا اس کا افتتاح کیا اور وزیراعظم نے شجرکاری مہم کے لیے پودا بھی لگایا۔ اسلام آباد میں یہ تقریب جاری ہے اور اس وقت عمران خان اس ایریا کے مختلف حصوں کا معائنہ کر رہے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد میں وزیراعظم عمران خان موجود ہیں۔ وزیراعظم نے شجرکاری مہم کے لیے پودا بھی لگایا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ وزیراعظم کو منصوبے کے حوالے سے بریفنگ دی جا رہی ہے اور اسلام آباد میں یہ تقریب اس وقت جاری ہے اور وزیراعظم نے شجرکاری مہم کے حوالے سے جو ہے وہ پودا بھی لگایا۔ وزیراعظم کو منصوبے کے حوالے سے بریفنگ بھی دی جا رہی ہے۔ فیصل جاوید بھی ہمراہ ہیں وزیراعظم عمران خان کے اور آپ کو بتائیں کہ اس سے قبل وزیراعظم نے شجرکاری مہم کے لیے پودا بھی لگایا۔ وزیراعظم کو منصوبے کے حوالے سے اس وقت بریفنگ دی جا رہی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد میں وزیراعظم کو منصوبے کے حوالے سے بریف کیا جا رہا ہے۔ یہ مناظر آپ آج نیوز کی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ وزیراعظم عمران خان نے رہائشی منصوبے کا معائنہ بھی کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اور اس سے قبل وزیراعظم نے شجرکاری مہم کے لیے پودا بھی لگایا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ نیا ہاؤسنگ پروگرام ہے جس کے منصوبے کا افتتاح کیا گیا ہے اور منصوبے کے افتتاح کے بعد وزیراعظم نے شجرکاری مہم کے لیے پودا بھی لگایا۔ وزیراعظم کو منصوبے کے حوالے سے بریفنگ دی جا رہی ہے۔ وزیراعظم عمران خان نے رہائشی منصوبے کا معائنہ کیا۔ وزیراعظم منصوبے کی تختی کی نقاب کشائی بھی کی گئی وزیراعظم کی جانب سے۔ آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد میں اس وقت وزیراعظم عمران خان موجود ہیں۔ وزیراعظم عمران خان نے شجرکاری مہم کے لیے پودا لگایا۔ وزیراعظم کو منصوبے کے حوالے سے بریف بھی کیا گیا پودا لگانے کے بعد اور مختلف ایریاز کا انہوں نے جو ہے وہ معائنہ کیا ہے۔ وزیراعظم عمران خان نے رہائشی منصوبے کا معائنہ کیا ہے۔ وزیراعظم منصوبے کی تختی کی نقاب کشائی بھی کی گئی وزیراعظم کی جانب سے اور اس وقت قومی ترانہ پیش کیا جا رہا ہے۔ ابھی آپ کو وہاں لیے چلتے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد میں اس وقت وزیراعظم عمران خان موجود ہیں اور تقریب کا آغاز ہو چکا ہے اور تقریب اس وقت جاری ہے۔ وزیراعظم عمران خان بھی موجود ہیں اس تقریب میں۔ اس تقریب کا باقاعدہ آغاز کریں گے اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ میں دعوت دوں گا تلاوت قرآن حکیم کے لیے قاری رومان افضل صاحب کو۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق الإنسان من صلصال خلق الإنسان من صلصال وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما
ربكما تكذبان آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. ترجمہ: اس نے انسان کو بنایا گشتی مٹی سے جیسے ٹھیکری، اور جن کو پیدا فرمایا آگ کے لوکے سے، اور تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ بہت بہت شکریہ قاری صاحب. اور جو تلاوت آپ نے کی کہ پروردگار عالم کی کن کن نعمتوں کا شکر ادا کریں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. آج پاکستان کے سارے جو محنت کش لوگ ہیں، جو مزدور ہیں، ان کو بہت بہت مبارک ہو. وزیر اعظم پاکستان عمران خان، جنہیں ہر وقت احساس ہے ہمارے جو محنت کش طبقہ ہے، مزدور طبقہ ہے، جو غریب لوگ ہیں، ان کے لیے اس ملک کے، اس حکومت کے لیے ان کے وی آئی پیز ہیں. اور پرائم منسٹر کی اولین ترجیح ہے کہ اب کے تمام انیشیٹوز، تمام اقدامات کا تعلق ہی اس طبقے سے ہے جس کو ماضی کی حکومتوں نے بہت زیادہ نقصان پہنچایا، لوٹا، اپنے بڑے بڑے باہر فلیٹس بنائے، محل بنائے، لیکن ان غریبوں کے لیے کچھ نہیں کیا. انہی کے پیسوں سے اپنی جیبیں بھری، اپنی جدادیں بھری، غیر قانونی طور پر ملک سے باہر پیسہ ٹرانسفر کیا، اپنے حالات بہتر کیے، لیکن غریب آدمی کے حالات بہتر کیے. یہ وہ وزیر اعظم ہے عمران خان صاحب جنہوں نے نہ اپنی ملیں لگانی ہیں، نہ اپنی فیکٹریاں بنانی ہیں، نہ اپنی جدادیں بنانی ہیں، نہ کوئی کاروبار کرنا ہے، نہ ایون فیلڈ میں اپارٹمنٹس بنانے ہیں، نہ سارے محل بنانے ہیں. ان کا جینا مرنا پاکستان میں ہے. انہیں جو کرنا ہے وہ غریب عوام کے لیے کرنا ہے. اور آج عملی طور پہ جب اس سال کا آغاز ہوا تھا تو ایک صحافی نے پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے پوچھا کہ اس سال آپ کی کیا ریزولوشن ہے؟ تو انہوں نے کہا دو چیزیں. ایک ہے کہ کوئی بھوکا نہ سوئے اس ملک میں، اور پچھلے 2 ہفتے پہلے آپ نے اس کا بھی عملی مظاہرہ کر کے دکھایا. وہ بہت زبردست ایک اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک پروگرام لانچ کر دیا، کوئی بھوکا نہ سوئے. اور دوسرا یہ تھا ہاؤسنگ کا کہ غریب لوگوں کو گھر دیے جائیں گے. اور آج اس لیے انقلابی دن ہے کہ آج ان مستحقین کو ان کے گھروں کی چابیاں مل رہی ہیں کہ وہ آ کے رہنا شروع کریں. خوابوں کی تعبیر شروع، آج سے گھروں کی تقسیم شروع. وزیر اعظم پاکستان کا نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام کے تحت گھروں کی فراہمی کا عمل آج سے شروع ہو رہا ہے. اب آپ کا اپنا مکان، یہی ہے نیا پاکستان. اور پورے ملک میں اس کا دائرہ کار پھیلایا جائے گا اور لوگوں کو گھر دیے جائیں گے. جو آپ پہلے کرایہ دیتے تھے اور بہت زیادہ کرایہ دیتے رہتے تھے، اب مارٹگیج پالیسی جو لے کر آئے ہے حکومت، اس میں ایک تو وہ جو کرایہ ہے وہ آپ کی قسط ہے اور وہ کرایہ بہت کم ہو گیا، اور پھر گھر جو ہے وہ آپ کی ملکیت بن جائے گا. زلفی بخاری صاحب نے بہت محنت کی. زلفی بخاری صاحب نے اور ساتھ میں چیئرمین پاکستان ہاؤسنگ جو ہے لیفٹیننٹ جنرل حیدر صاحب، ان کے لیے بھرپور تالیاں. انہوں نے انتھک محنت کی، کافی کام کیا، اور آج ہم اس کا عملی مظاہرہ دیکھ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر کا جو ویژن تھا اس کو پوری تیزی سے آپ نے امپلیمنٹ کیا. اس کی مزید تفصیلات بتانے کے لیے میں دعوت دوں گا پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے معاون خصوصی. آپ سب کی پرزور تالیوں میں جناب ہیرو اس پورے پروجیکٹ کے ورکرز ویلفیئر فنڈ کے لیے جتنا انہوں نے کام کیا، زلفی بخاری صاحب.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم وزیر اعظم صاحب، آپ کے ساتھ آئے ہوئے سارے مہمانوں کا میں آج خوش آمدید آپ سب کو کہتا ہوں. وزیر اعظم صاحب، آج بڑا ایک تاریخی دن ہے، اور وہ اس لیے کیونکہ آج آپ 1508 خاندانوں کو گھر دینے جا رہے ہیں. اس سے پہلے کہ آپ یہاں آئیں اوپر اور بیلٹنگ کریں پرائم منسٹر صاحب، میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو بس اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل دوں کہ یہ جگہ کون سی ہے اور یہ لوگ کون سے ہیں. پرائم منسٹر صاحب، یہ لوگ وہ ہیں جو اپنے خون پسینے سے اس ملک کی معیشت چلاتے ہیں. یہ لوگ وہ ہیں جو پوری زندگی محنت کرتے ہیں اور پھر جب بڑھاپے میں آتے ہیں ان کے پاس ایک چھت بھی نہیں ہوتی، گھر بھی نہیں ہوتا سر چھپانے کے لیے. یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ آج ہم اس مقام پہ پہنچتے اگر وزیر اعظم صاحب آپ کا نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام نہ ہوتا. پی ایم صاحب، آپ کے نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام کے تحت ہم نے WWF میں ایک بنیادی پالیسی چینج لے کے آئے. اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہم صرف گھر دیتے تھے کرائے پہ، اور اس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی تھی. کس نے کرائے پہ لیا، کتنا کرایہ آیا، WWF خود اس کو کتنی ریکوری ہوئی اس کی، جو صحیح حقدار ہیں ان کو ملا بھی یا نہیں ملا. تو کیونکہ آپ کے نئے پاکستان نیا ہاؤسنگ پروگرام کے ذریعے آپ نے ایک نئے انسینٹیوز دیے، اس انسینٹیوز کے ذریعے ہم نے ایک بنیادی پالیسی چینج یہ کی کہ ہم نے کرائے کے گھر کو ختم کر کے لوگوں کو اپنی ملکانہ حقوق دیے. پہلی دفعہ اس یہ WWF میں ہوا. پرائم منسٹر صاحب، آپ کے نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام کے اندر کئی انسینٹیوز ہیں جو شاید لوگ صحیح طریقے سے سمجھ نہیں پائے ہیں. آپ نے لو کاسٹ ہاؤسنگ کے لیے انٹرسٹ ریٹس اگلے 5 سال کے لیے 3% پہ کر دیے ہیں، اور اس کے اگلے 5 سال کے لیے 5% تک آپ نے ہاؤسنگ انٹرسٹ ریٹس آپ نے کیے ہوئے ہیں. اسی وجہ سے یہ آج افورڈیبل ہو سکتا ہے. پرائم منسٹر صاحب، یہ ممکن اس لیے تھا خاص طور پہ کیونکہ آپ کے اس پروگرام کے ذریعے ہمیں 3 لاکھ روپے کی سبسڈی ملی، اور یہ سب آپ کی کاوشیں جو آپ نے ہر ہفتے NCC جو آپ کرتے ہیں اور آپ نے انسینٹیوز دیتے رہے. تو جب ہم نے یہ 3 لاکھ کی سبسڈی لی نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام کے ذریعے اور ان کی مہربانی سے، ایک گھر 23,54,000 کا پڑتا ہے اور ایک فلیٹ 21,24,000 کا پڑتا ہے. اس پہ ہمارے اسٹیٹ بینک گورنر صاحب نے، آپ نے، جنرل حیدر صاحب نے بہت محنت کی اور پرائیویٹ بینکس کو آپ لوگوں نے موٹیویٹ کیا کہ اس پہ 90% لون دیں. اس کو میں جتنی آسانی سے ایکسپلین کر سکتا ہوں میں کوشش کروں گا کہ جب آپ کو 90% آپ کو اس پہ لون ملے گا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ 10% اس پہ ڈپازٹ دیں گے. مطلب یہ ہے کہ 10% پہ آپ کو اپنے گھر کی چابی اور پوزیشن اور قبضہ ملتا ہے 10% پہ. اور جو بقایا 90% جو رہتا ہے وہ چاہے آپ 5 سال میں دیں، 10 سال میں دیں، 15 سال میں دیں، بلکہ آپ نے اس کو 20 سال تک آپ لے گئے کہ آپ اپنی قسطیں 20 سال تک بھی ادا کر سکتے ہیں. اس کو میں اگر اور بھی آسان کروں تو اگر آپ کا قرض ہو 20 لاکھ کا تو آپ کا پڑتا ہے 11,900 روپے مہینے کا آپ کی قسط پڑتی ہے اپنے گھر کے لیے. یہی قسط آپ دیتے تھے کرائے کے ایک شکل میں. اور سب کو پتہ ہے کہ جب آپ کرائے دیتے ہیں تو وہ تو ہوا میں پانی جاتا ہے، پیسہ جاتا ہے، نہ اس سے کوئی آپ کو فائدہ پڑتا ہے، نہ آپ میں اس کا احساس آپ کے اثاثے کے اندر پیسہ جاتا ہے. یہ آپ کو ایک ایسٹ ملتا ہے، اور اس ایسٹ کی جو اپریشیشن ہوتی ہے کیونکہ پراپرٹی پرائسز اتنی اوپر جا رہی ہیں کہ یہ صرف
آج جن کو گھر ملیں گے صرف ان کے لیے نہیں لیکن ان کے بچوں کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہوگی پرائم منسٹر صاحب. اور یہ پہلی دفعہ یہ ایک لو کاسٹ ہاؤسنگ انسینٹیوز کی وجہ سے ہم یہ کر سکیں. یہ سب آپ کی ایک کامیابی کا راز ہے پرائم منسٹر صاحب, اور میں یہاں خاص طور پہ ہمارے جنرل حیدر صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے بڑی محنت سے اور فوکس سے ان نے یہ انسینٹیوز آپ کے ساتھ بنائے ہیں. اور میں WWF کے بہاف پہ آپ کو جنرل حیدر صاحب شکریہ ادا آپ کا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ موقع دیا کہ یہ ہمارے جو محنت کش لوگ ہیں یہ بھی اس انسینٹیوز کا حصہ بن سکیں, اس پروگرام کا حصہ بن سکیں. تھینک یو جنرل صاحب. پرائم منسٹر صاحب اس میں ایک اور اہم چیز ہے, وہ یہ ہے کہ جو WWF کا ادارہ ہے یہ خود ہی ایک بہت ہی ڈکیڈ ادارہ ہے جس کے اندر کوئی صحیح کام ہو نہیں رہا تھا. جو بھی یہاں رہتے ہیں رہنے والے ان کو پتہ ہے کہ اس میں کوئی خاص محنت نہیں کی جا رہی تھی. لیکن جو آپ نے پالیسی دی ہے اس پالیسی سے ہوگا کیا کہ ایک تو یہ 1508 گھر آج آپ دے رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے گراؤنڈ بریکنگ کی ہے 1504 فلیٹوں کی اور جو ہم فیز 2 میں بنانا جا رہے ہیں اگلے 18 مہینوں میں. اور یہ پیسے ہم وہی استعمال کریں گے جو بینکس ان لوگوں کو دیں گے اس پروجیکٹ کے لیے. مطلب یہ کہ یہ پیسہ ریسائیکل ہوتا جائے گا, گھر بنتے جائیں گے, وہی پیسہ WWF کے پاس واپس آئے گا اور وہی پیسہ پھر آگے جا کے لگے گا مزدوروں کے گھروں کے لیے. آگے جا کے ہمیں اور پیسہ لینے کی ضرورت نہیں ہوگی جیسے پہلے ہم لیتے تھے. اسی پیسے کو ہم بار بار اس کو رنگ فینس کر کے ریسائیکل کرتے جائیں گے. پرائم منسٹر صاحب, پرائم منسٹر صاحب آج ایک خوشی کا موقع ہے. میں اس میں بالکل میں نے کوشش کی تھی کہ میں اس میں پولیٹیکل کوئی پوائنٹ سکورنگ نہ کروں, لیکن ماضی کی جو حکومتیں ہیں ان کے جو کرتوت تھے اور ان نے جو اس عظیم محنت کش طبقے کے ساتھ جو ظلم کیا ہے, میں مجبور ہوں کہ میرے پہ واجب ہے کہ میں تھوڑا سا اس پہ آپ کو بتاؤں کہ اس پرٹیکولر سوسائٹی کی ہسٹری کیا ہے. پرائم منسٹر صاحب یہ پروجیکٹ 1996 میں شروع ہوا تھا, 25 سال پہلے, 3 4 5 سال پہلے نہیں, 25 سال پہلے یہ پروجیکٹ شروع ہوا تھا, جس کے اندر غریبوں کا, ہمارے محنت کش لوگوں کے پیسے, ان کے ویلفیئر کے پیسے جو آپ دیکھتے ہیں یہاں آج کمیونٹی سینٹر بنا ہوا ہے, مسجد بنی ہوئی ہے, سکولز بن رہے ہیں, پلے گراؤنڈز بن رہے ہیں, گھر بنے ہوئے ہیں, یہ سارا ان کا پیسہ اس کے اندر 25 سال سے ڈوبا ہوا تھا. کئی حکومتیں آئیں, کئی حکومتیں گئیں, پچھلے 10 سالوں میں PPP بھی آئی, اس کے بعد نون آیا, نون لیگ آئی, کچھ بھی نہیں کیا ان کے لیے. بھول گئے تھے کہ یہ زمین ان نے جو مہنگے داموں میں 1996 میں خریدی تھی, وہ سوچے تھے کہ اس وقت یہ ویران علاقہ تھا بالکل. وہ سوچے تھے کہ نہ کسی کو پتہ چلے گا, نہ کوئی یہاں آئے گا, نہ یہ ڈیولپمنٹ ہوگی. بس جس نے بھی اس وقت کک بیک لی اس نے لے کے وہ بے غم ہو گیا. اس کے بعد 25 سال بعد پرائم منسٹر صاحب آپ آئیں, آپ کی حکومت آئی, اور آپ کی ہدایت کے مطابق, آپ کی محنت کے مطابق ہم نے اس پروجیکٹ کو کوشش کی کہ اس کو ہم پورا ریوائیو کریں, اور آج آپ کے سامنے یہ 1508 گھر کھڑے ہوئے ہیں جس کی پوزیشن آج وزیر اعظم صاحب آپ آج ہی دیں گے. PM صاحب, اس میں سے 1800 فلیٹس ہیں جن میں سے 950 فلیٹس آج مکمل طور پہ تیار ہیں چابی دینے کے لیے. جو بقائے ہیں وہ اسی مہینے ختم ہوں گے, تھوڑی سی ان کی فنیشنگ رہتی ہے, اور جو بیلٹنگ ہوگی اور اس کے جو قاعدے قانون ہیں اس کے مطابق اس سے پہلے یہ تیار ہو جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ 500 گھر ہیں جی پرائم منسٹر صاحب جو آپ نے راستے میں دیکھے تھے, جس میں سے 350 مکمل طور پہ آج ہی تیار ہیں. 150 جو رہتے ہیں وہ اگلے مہینے بالکل تیار ہو جائیں گے, ان کی صرف فنیشنگ, کلرنگ اور ونڈوز ان کے رہتے ہیں, اور یہ بھی مکمل طور پہ تیار ہو جائیں گے. اس کی مسجد, اس کی کمیونٹی ویلفیئر, اس کی جو کمیونٹی روم ہے, اس کی جو سکولز ہیں, یہ پورا سوسائٹی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اگلے 2 سے 3 مہینوں میں مکمل طور پہ ہمارے محنت کش کے لیے آباد ہو جائے گا.
پرائم منسٹر صاحب، یہ ایک وقت ہے کہ میں اپنی ٹیم کو خاص طور پہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. ہمارے WWF کے سیکرٹری نئے آئے ہیں انتخاب عالم صاحب، انہیں اس مقام تک پہنچنے کے لیے اور آج کا فنکشن کے خاص طور پہ بڑی محنت کی ہے. لیکن یہ جائز نہیں ہوگا کہ جو میرے فیڈرل سیکرٹری ہیں میرے منسٹری کے ڈاکٹر ہاشم پورپزائی صاحب، جو انفارچونیٹلی آج بیمار ہیں اور آ نہیں سکے، کی طبیعت خراب ہے، ان کی کمی محسوس ہو رہی ہے، انہوں نے خاص طور پہ اس پروجیکٹ کو اسپیئر ہیڈ کیا ہے اور بہت زیادہ محنت کی ہے. تو میں ان کے لیے ان کو پبلکلی ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. پرائم منسٹر صاحب، پرائم منسٹر صاحب شوکت یوسفزئی صاحب بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کے پی سے. ان نے یہ اور سی ایم صاحب کے پی گورنمنٹ بہت محنت کر رہی ہے جی، کہ جو وہاں 2000 کے پشاور میں 2500 جو گھر ہیں WWF کے، وہ بھی انشاءاللہ اگلے مہینے آپ کے لیے تیار ہوں گے. آپ کو ہم وہاں دعوت دیتے ہیں کہ آپ آ کے اسی پالیسی کے تحت آپ وہاں بھی بیلٹنگ کریں گے اور لوگوں کو ان کے ملکانہ حقوق وہاں بھی آپ پورا کریں گے اگلے مہینے. تو میں شوکت یوسفزئی صاحب آپ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ پرائم منسٹر صاحب، ٹیکسلا میں ایک اور لیبر کالونی جس کے اوپر لیٹیگیشن ہوئی تھی، اس کو ہم نے پرائیویٹ وکیل ہم نے ہائر کر کے وہاں سٹے ہٹایا ہے اور وہ بھی اگلے مہینے تیار ہے آپ کے لیے کہ 504 گھر آپ وہاں بیلٹنگ اسی پالیسی نئی پالیسی کے تحت آپ وہاں بھی بیلٹنگ کرائیں گے اور ان کو انشاءاللہ ان کو بھی اپنے گھر بھی دیں گے اور اس کالونی کو آباد کریں گے. وہ یہ دونوں پروجیکٹس پرائم منسٹر صاحب 10 سے 15 سال پرانے ہیں، کسی نے بھی ان کے نہیں سوچا. بات ہم کرتے ہیں اورنج ٹرینز کی اور انرجی کک بیکس کی، لیکن جو لیبر کا پیسہ پھنسا ہوا ہے 25 سال سے، اس کی کوئی بات نہیں کرتا. پرائم منسٹر صاحب، آخر میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، آخر میں بس ایک چیز آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اکثر مدینہ کی ریاست کا حوالہ دیتے ہیں پرائم منسٹر صاحب، اور اکثر میں دیکھتا ہوں کہ اپوزیشن یا ہستی ہے یا ان کے کوئی سوڈو انٹلیکچوئلز کوئی سمرک دیتے ہیں اس مدینہ کی ریاست کے اوپر. میں حیران ہوتا ہوں کہ جب آپ پناہ گاہ بناتے ہیں اور کھولتے ہیں لنگر کھانے، کوئی بھوکا نہیں سوئے گا پروگرام آپ لانچ کرتے ہیں، اور آج یہ لو کاسٹ ہاؤسنگ کا، تو یہ ہنستے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی. اور یا تو ان کو سمجھ نہیں آتی کیونکہ مدینہ کی ریاست پہ ان کا کوئی ایمان نہیں ہے، یا اس لیے یہ ہنستے ہیں کیونکہ وہ چاہتے نہیں کہ مدینہ کی ریاست جیسی کوئی نظام پاکستان کے اندر آئے. یہ سمجھتے ہیں جب آپ بات کرتے ہیں مدینہ کی ریاست کی، یہ ایسے لگتا ہے کہ وہ آپ کوئی اور زبان بول رہے ہیں ان کے سامنے، ان کو بالکل فرق نہیں پڑتا. اور پرائم منسٹر صاحب، اس میں افسوس بات یہ ہے کہ آپ آئے اس معاشرے میں اور اس عظیم طبقے کے لیے آپ سے زیادہ کسی نے کبھی آواز نہیں اٹھائی. تو اس کے لیے میں وزیر اعظم صاحب خاص طور پہ آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اپنے ڈپارٹمنٹ کا، کیونکہ میرے پاس چاہے ٹورزم ہو چاہے اوورسیز پاکستانی ہو، لیکن خاص طور پہ میرے پاس وہ لیبر ہے جو باہر ہوتا ہے اور جو لیبر کا ویلفیئر جو ادھر ہے، اور جو سفید پوش لوگوں کی جو EUBI کی پینشن ہے. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہ ڈپارٹمنٹس دیے، کیونکہ اس میں ہمارا تھوڑا سا حصہ جاتا ہے پھر مدینہ کی ریاست کو قائم کرنے کے لیے. وزیر اعظم صاحب، میں پھر سے آپ کا مشکور ہوں پرائم منسٹر صاحب، اور انشاءاللہ اللہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ کے صدقے انشاءاللہ آج جو کام شروع ہو رہا ہے یہ پورے پاکستان میں انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے، اور آپ انشاءاللہ آج اس کی بیلٹنگ آپ آج شروع کریں گے. تو فیصل بھائی آپ کو ابھی بلائیں گے اوپر کہ بیلٹنگ شروع کریں، اور آج آپ 10 نام پرائم منسٹر صاحب نکالیں گے. پھر اس کے بعد کل پورے طریقے سے 1508 گھروں کی الیکٹرانک بیلٹنگ ہوگی. آج آپ 6 آپ نکالیں گے بیواؤں کے نام، اور 2 آپ ڈسیبلڈ کے، اور 2 آپ نکالیں گے جو ہمارے لیبر کے نام نکالیں گے. تو پھر سے پرائم منسٹر صاحب مشکور ہوں کہ آپ آئے ہیں. تھینک یو جی. بہت بہت شکریہ زلفی بخاری صاحب، بڑی اچھی اردو میں آپ نے تقریر کی ہے، اور آپ نے کہا یہ قوم ایک عظیم قوم ہے، اور کل آپ نے دیکھا کہ وہ جو PDM کا حشر کیا اس قوم نے کیا ہے، عوام نے انہیں مسترد کیا ہے، کیونکہ عوام نے یہ میسج دیا ہے کہ عوام کبھی بھی کسی کی کرپشن بچانے کے لیے سڑکوں پہ نہیں نکلتے، وہ کرپشن کے خلاف نکلتے ہیں. اور اس کا مظاہرہ عمران خان صاحب نے کر کے دکھایا
جب پاکستان کی تاریخی عوام باہر نکلی تھی روڈوں پہ کرپشن کے خلاف, اور پاکستان مسلم لیگ نون انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک یہ جو مکان بنے ہیں, ایک شاعر نے کہا, میری والدہ کہتی تھی کہ اپنا گھر جنت ہوتا ہے, تو ایک شاعر نے کہا کہ میرے خدا تو مجھے اتنا معتبر کر دے, میرے خدا تو مجھے اتنا معتبر کر دے, میں جس مقام میں رہتا ہوں اس کو گھر کر دے. اب ایک ویڈیو ہم دیکھیں گے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب پہلے دن سے جب سے حکومت میں آئے ہیں, ان کا محور عام آدمی تھا. یہ ویڈیو دیکھتے ہیں کہ اب تک عمران خان صاحب نے اس قوم کے لیے کیا کیا حکومت میں آنے کے بعد. نہ آج تک میں کبھی کسی کے سامنے جھکا ہوں سوائے اللہ کے, اور انشاءاللہ کبھی اپنی قوم کو کسی کے سامنے نہیں جھکنے دوں گا انشاءاللہ. پیارا ہے اس کا ایک ذرہ جان سے پیارا ہے. یہ دیکھ ہمارا ہے, یہ دیکھ ہمارا ہے, یہ دیکھ ہمارا ہے, اسے ہم نے سنوارا ہے, یہ دیکھ ہمارا ہے, اسے ہم نے سنوارا ہے. India must lift this inhuman curfew. مزدور بھی ہم اس کے, دہقان بھی ہم اس کے, مزدور بھی ہم اس کے, دہقان بھی ہم اس کے. اللہ کی رضا سے ہیں نگہبان بھی ہم اس کے, اللہ کی رضا سے ہیں نگہبان بھی ہم اس کے. رنگ اس کو دیے ہم نے, رنگ اس کو دیے ہم نے, اسے ہم نے نکھارا ہے, اسے ہم نے نکھارا ہے. یہ دیکھ ہمارا ہے, اسے ہم نے سنوارا ہے. انتظار کی گھڑیاں ختم, اور اب ان خوش نصیبوں کو ایک لکی ڈرا ہوگا, قرآن اندازی ہوگی, اور جن کے نام نکلیں گے ان کو یہاں سے اناؤنسمنٹ کر دی جائے گی, اور پھر ان کو چابیاں مل جائیں گی اور وہ شفٹ کر سکیں گے, آ کے رہ سکیں گے اپنے گھر میں. وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب سے درخواست ہے, زلفی بخاری صاحب سے, جنرل حیدر صاحب سے, کہ آپ تشریف لائیں بیلٹنگ کے لیے. اور اب یہ قرآن اندازی ہوگی, اور جن خوش نصیبوں کے نام نکلیں گے وزیر اعظم اپنے ہاتھ سے یہ پرچی نکالیں گے. اور جیسا کہ زلفی بخاری صاحب نے بتایا کہ 3 ڈفرنٹ کیٹیگریز کے, بیواؤں اور جو ہمارے اسپیشل لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے پرائورٹی پہ, اور باقی تیسری کیٹیگری کی بھی پرچی نکالیں گے. یہ پہلی پرچی نکالی ہے ابھی زلفی بخاری صاحب اگر بتا دیں کہ وہ کون سے خوش نصیب ہیں. ماشاءاللہ مبارک ہو کلثوم اختر صاحبہ کو, وائف ہیں ملک گلشیر خان صاحب کی, ان کا یہ گھر قرآن اندازی میں نکلا ہے. آپ کو بہت بہت مبارک, گھر مبارک ہو کلثوم اختر صاحبہ. دوسرا نام یہ نکلا ہے, پوزیشن مل رہی ہے بلاک B1 روڈ 15 ہاؤس 146, بلاک B1 روڈ 15 مکان نمبر 146. یہ تیسرا
जो घर माशाल्लाह उनको नसीब हुआ है, घर मुबारक, ब्लॉक D1 रोड 18 हाउस नंबर 124, ब्लॉक D1 रोड 18 मकान नंबर 124। गुलाम अख्तर, ये एक और नाम है जी, गुलाम अख्तर साहिबा, आप वाइफ हैं इकबाल जावेद मिनहास साहब की, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी पूरी फैमिली को बहुत बहुत मुबारक हो जी। अगला नाम है अकबर जान साहिबा, आप जोजा हैं सुल्तान खान साहब की, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो कि आपका भी ये घर कुरानदाजी में निकला है। अगला है जी ब्लॉक D1 रोड 18 हाउस 123, हैं डिफरेंटली एबल्ड हैं, उनका ये मकान निकला है, हाउस नंबर 123 रोड नंबर 18 D1 ब्लॉक है जी। अगला नाम है ब्लॉक नंबर है B2 रोड 17 हाउस नंबर 165 165, बहुत बहुत मुबारक हो आपको भी जी। अगला नाम है अकील नबील, आपके वालिद का नाम है मोहम्मद जलील, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो कि आपका भी अपना घर आपको नसीब हो, घर मुबारक। खादिम हुसैन, आपके वालिद का नाम है गुलाम कादिर, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। अगला नंबर है ब्लॉक C रोड 18 हाउस नंबर 139, दो और हैं जी, ब्लॉक N4 रोड 22 फ्लैट 15, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। और वजीर आजम के हाथ से जो पर्ची निकली आखिरी जो नाम है, और बाकी जो बैलेटिंग होगी वो आपको बता दिए जाएंगे, जुल्फी बुखारी साहब की जो मिनिस्ट्री है वो आपको इन्फॉर्म कर देगी। ये नाम है बशीर हुसैन, वालिद का नाम है मलिक मोहम्मद अमीन, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, सबको मुबारक हो, घर मुबारक हो। और अब मैं दावत दूंगा वजीर आजम पाकिस्तान जनाब इमरान खान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं सबसे पहले जुल्फी बुखारी आपको और वर्कर्स वेलफेयर फंड के अंदर आपकी टीम को, जो पोपल साहब नहीं है आज, उनको आपकी सारी टीम को आज खराज तहसीन पेश करता हूं कि ये जो आपने आगाज किया है 25 साल पुराने प्रोजेक्ट को रिवाइव करके आज आपने ये सब रियलिटी कर दी और लोगों के लिए तैयार कर दिए हैं फ्लैट्स और जो घर हैं, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसलिए कि 25 साल से कभी किसी ने नहीं सोचा था कि ये भी इसको भी प्रायोरिटी बनाएं कि हम वो लोग जो कभी सोच भी नहीं सकते कि वो अपना घर खरीद सकते हैं, अपना घर बना सकते हैं, तो उन लोगों के लिए हमारे बदकिस्मती से मुल्क में कभी भी प्रायोरिटी नहीं थी। यानी हम सब चीजों का सोचते थे, लेकिन इस तबके का कभी नहीं सोचा इस मुल्क ने। और ये जो हम जब नया पाकिस्तान कहते हैं, नई सोच का नाम है, एक नए माइंडसेट का नाम है, और हमने उसको ऊपर लेके आना है। ये जिम्मेदारी हमारी है सबकी, और गवर्नमेंट सबसे पहले अपने एक्शन से ये साबित करती है कि वो एक नई सोच ले आई है, एक नया तर्ज हुकूमत ले आई है। तो ये हम कोई किसी पे एहसान नहीं कर रहे, ये वर्कर्स का हक है, मेहनत कश लोगों का। और अब तक जिस तरह जुल्फी ने बताया, किराए पे मिलते थे घर वर्कर्स को, अब ये उनके अपने घर हैं। ये वही किराया दे के, वो जो किराया होगा वो कर्जों की किस्त में चला जाएगा, और वो घर भी उनका अपना हो जाएगा, अपनी मालकियत हो जाएगी।
اور ہر انسان جانتا ہے کہ کتنا ایک اپنا گھر ہونا سب سے بڑی نعمت سمجھی جاتی ہے. دیہات کے اندر، گاؤں کے اندر تو پھر بھی آسان ہوتا ہے، لوگوں کو اپنا چھت اپنی خرید لیں، بنا لیں. لیکن شہروں کے اندر جدھر زمین مہنگی ہے، ناممکن ہے کہ ایک مزدور، ایک محنت کش، ایک تنخواہ دار، بلکہ پولیس والا، بلکہ جو گورنمنٹ سرونٹس ہیں جو کلاس 4 کے ہیں، کلاس 6 کے ہیں، ناممکن ہے ان کے لیے کہ یہ کبھی بھی اتنا پیسہ ان کے پاس ہو کہ اپنا گھر خرید سکے شہروں میں. تو یہ جو آج ہم نے یہ آغاز کیا ہے، یہ صرف اس لیے کیا کہ اب ہم نے ایک نیا قانون لے آئے ہیں. ہم نے ایک تو گورنمنٹ نے پوری طرح انسینٹیوز دیے ہیں، لیکن جو ایک قانون ہے جسے بینکس پہلی دفعہ قرضے دے سکتے ہیں، اور ہمیں 2 سال لگے اس قانون کو عدالت سے کلیئر کروانے میں. اور قانون کا نام ہے فورکلوجر لا. یہ قانون، یہ جب تک عدالت سے ہم کلیئر نہیں کرواتے تھے تو بینک پیسے نہیں دیتے تھے، قرضے ہی نہیں دیتے تھے. تو آج اگر ہمیں ڈیلے ہوا ہے، ہم نے وعدہ کیا تھا لوگوں سے گھر بنانے کا، اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ 2 سال کے بعد وہ فورکلوجر قانون عدالت سے کلیئر ہوا. اور اب ممکن ہے بینک سے پیسہ، یعنی بینک قرضے دیں گے جس کو مورگیج کہتے ہیں، اور یہ کبھی بھی نہ ہم کر سکے اگر بینکس اس کے اندر شامل نہ ہوں. تو اب بینکس پوری طرح شامل ہیں، اور میں آج ادھر سے اسٹیٹ بینک گورنر رضا باکر کو خاص طور پہ پھر سے تاکید کرتا ہوں کہ سارے پرائیویٹ بینکس کو جنہوں نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ تقریباً 380 ارب انہوں نے صرف گھروں کے لیے قرضوں کے لیے رکھے ہوئے تھے، مورگیج کے لیے رکھے ہوئے، وہ اب انفورس کریں، ان کے لیے آسانی کریں کہ لوگوں کے لیے، ایک عام آدمی کے لیے قرضہ لینا آسان ہو. ہمارا جو نیا پاکستان ہاؤسنگ ہے، اس نے پوری جس طرح ہر فلیٹ پہ 3 لاکھ روپے گورنمنٹ دے رہی ہے سبسڈی، تاکہ آسان ہو آپ کے لیے، قرضوں کی قسط آسان ہو ہر مہینے دینے کے لیے. تو وہ ہم گورنمنٹ 3 لاکھ روپیہ ہر گھر کے اوپر دے رہی ہے، ہر فلیٹ پہ دے رہی ہے. اور اس کے علاوہ ہم نے جو سود ہے وہ بھی روک لیا. ہم نے گورنمنٹ یہ انشور کرے گی کہ 5% سے اوپر سود نہ جائے. تو 20 سال تک یہ سود وہی رہے گا. بشک ہمارے ملک کا سود اوپر چلا بھی جائے خدا نخواستہ، لیکن لوگوں کو 5% سے زیادہ کبھی بھی سود نہیں دینا پڑے گا. اور اگلے 20 سال تک آپ کے پاس موقع ہوگا آہستہ یہ قرضوں کی قسطیں دینے کا. اور یہ آج آغاز ہے. 1500 فلیٹس اب اگلے فیز میں پھر سے 1500 فلیٹس اور پھر پشاور میں اور ساری جگہ کام شروع ہو گیا. ہم پورا آپ کے سامنے جنرل حیدر آپ کو بتانا چاہیے کہ اب کدھر کدھر ہمارے سارے پاکستان میں نیا پاکستان کے ہاؤسنگ شروع ہو چکی ہے. اور ہر جگہ کیونکہ ہاؤسنگ کی کمی ہے، بڑے کم لوگوں کے پاس اپنے گھر ہیں، تو اس کی بہت بڑی ڈیمانڈ ہے. لیکن انشاءاللہ یہ جو آج آغاز ہو گیا ہے، مجھے خوشی اس چیز کی یہ ہے کہ ایک پہلی دفعہ ہم اپنے اس طبقے کو، جو میں پھر سے کہہ رہا ہوں جن کے پاس کبھی بھی کیش نہیں ہوتا تھا گھر لینے کا، پہلی دفعہ وہ طبقہ اب اپنے، یعنی سب سے بڑی خواب ہوتی ہے کہ میرا اپنا گھر ہو. تو انشاءاللہ یہ اب شروع ہو گیا. اور ہم آپ کو میں یقین دلاتا ہوں کہ جیسے جیسے حکومت کے پاس ہماری آمدنی بڑھتی جائے گی، ہم اور زیادہ پیسہ لگاتے رہیں گے اس ہاؤسنگ کے اوپر. ہم اور زیادہ موقع دیں گے کہ ہمارے وہ لوگ، تنخواہ دار محنت کش لوگ، وہ ان کے لیے آسان ہو اپنا گھر خریدنے کے لیے. اور یہ موگیج، یہ میں پھر سے سمجھا دوں، یہ شروع میں زلفی نے کہا کہ ہم گھر بانٹ رہے ہیں. کوئی بھی دنیا کی حکومت، ہم تو چھوڑیں، جو امیر ترین ملک بھی ہیں وہ بھی کوئی گھر بانٹ نہیں سکتا. لیکن ہم آپ کے لیے آسانیاں یہ پیدا کر رہے ہیں کہ آسان جو کرائے آپ دیتے ہیں، اسی کرائے کی جگہ آپ قسطیں دیں گے، اور آپ کا گھر وہ 20 سال تک آپ قسطیں دیتے جائیں، لیکن گھر آپ کا اپنا ہو جاتا ہے.
میں آخر میں جو اپنی ہم نے ملک میں جو کنسٹرکشن انڈسٹری کی مدد کی ہے، یہ پہلی دفعہ پاکستان میں کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے ہم نے آسانیاں پیدا کی ہیں. یہ خود ہر ہفتے میں میٹنگ لیتا ہوں اس کی کنسٹرکشن کی. آج پاکستان میں اس کے باوجود کہ کرونا کی وجہ سے ساری دنیا متاثر ہوئی، ساری دنیا کے اندر ان کی معیشت کو نقصان پہنچا، اگر پاکستان آج بچا ہوا ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ ہماری کنسٹرکشن کی انڈسٹری ہے، جو کہ آج سب سے تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے. آج سیمنٹ کی قیمتیں اوپر چلی گئی ہیں اس لیے کیونکہ سیمنٹ کی کمی ہو گئی ہے. آج جو سریا ہے جو گھروں میں لگتا ہے اس کی اگر قیمت اوپر چلی گئی ہے تو کنسٹرکشن انڈسٹری چل پڑی ہے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ہماری کنسٹرکشن انڈسٹری ہے جو سارے ملک میں اس وقت تیزی سے کام کر رہی ہے، اس سے سب سے زیادہ روزگار ملتا ہے. اور کیونکہ ہماری ایک نوجوان آبادی ہے، ہمارا سب سے بڑا مسئلہ روزگار کا ہے، اس سے روزگار بھی ملے گا اور اس سے پھر ملک کی دولت میں اضافہ ہوگا. ویلتھ کریشن، جب دولت میں اضافہ ہوگا ہی تو ہمارے میں وہ کیپیسٹی، قوت بڑھے گی جو اس ملک کے اوپر قرضے چڑھے ہوئے ہیں ان کی قسطیں واپس کرنے پہ. تو یہ کنسٹرکشن انڈسٹری انشاءاللہ ایک ایسا سیکٹر ہے جو اکیلا ہی پاکستان کی معیشت کو بھی اٹھا سکتا ہے، لوگوں کو روزگار بھی دے سکتا ہے اور ہمارے ملک میں دولت میں اضافہ کر سکتا ہے تاکہ ہمارے اوپر جو چڑھے ہوئے ہیں قرضے، ان قرضوں کو ہم واپس کرنا شروع کریں. بہت بہت شکریہ. وزیر اعظم عمران خان جو کہ خطاب کر رہے تھے اور تقریب سے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ ماضی میں غریب طبقے کا نہیں سوچا گیا، پی ٹی آئی حکومت نے غریبوں کا سوچا. حکومت اپنے ایکشن سے نیا طرز حکومت ثابت کرتی ہے. ہم کسی پر نہیں کر رہے، یہ محنت کشوں کا حق ہے. 25 سال سے کسی نے اس منصوبے کا نہیں سوچا. نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر.